عام طور پر جب ہم انسانی حدوں اور جسمانی صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک دم سے کسی مشین یا گاڑی کے ڈیش بورڈ پر بنی ہوئی وہ لال لکیر آتی ہے۔ بالکل، وہ ریڈ لائن جو خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ ہاں وہی، مطلب ایک ایسی حتمی حد جہاں پر آ کر انجن جواب دے دیتا ہے، اس سے دھواں نکلنے لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی بس اس سے آگے جانا تو ممکن ہی نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم مان لیتے ہیں کہ اب جسم مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا یا ذہن بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ صحیح، اور ہم انسانوں کو یہ واضح حدیں بہت پسند ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ایک طرح کا سکون دیتی ہیں کہ کب ہم نے ہار مان کر بیٹھ جانا ہے۔ لیکن آج کے اس گہرے مطالعے میں ذرا تصور کریں ایک ایسا شخص جس کا وزن 300 پاؤنڈ ہے۔ 300 پاؤنڈ، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ، اور جو رات کی شفٹ میں کیڑے مار ادویات چھڑکنے کا کام کرتا ہے، جو اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے وجود اور آئینے میں نظر آنے والے اپنے ہی عکس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اور پھر وہ اس لال لکیر تک پہنچتا ہے۔ بالکل، وہ اس تک پہنچتا ہے، اسے پار کرتا ہے اور رکتا نہیں ہے۔ مطلب وہ اس لکیر کو ایک مذاق بنا دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس کہانی کو محض ایک روایتی موٹیویشنل یا تحریکی گفتگو سے کہیں آگے لے جاتی ہے۔ یہ دراصل اس بات کا سائنسی اور نفسیاتی ثبوت ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی حتمی حد سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہماری شروعات ہو سکتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ڈیوڈ گوگنز کی۔ بالکل، ڈیوڈ گوگنز، جو اس 300 پاؤنڈ کے کیڑے مارنے والے انسان سے بدل کر امریکی نیوی سیل بنے اور پھر دنیا کے مایا ناز الٹرا میراتھن رنر بھی۔ اوہ واو! ہاں، ان کی کتاب کانٹ ہرٹ می اور ان کے بنائے گئے ذہنی اصول دراصل ایک نقشہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کیسے اپنے ہی دماغ کے بنائے ہوئے دھوکے کو شکست دے سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی بات کی کھوج لگائیں گے کہ کیسے انتہائی شدید صدمات اور تکلیف دہ ماضی کو ایک طاقتور ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان کے اس مشہور 40% کے اصول کو سمجھیں گے، جو کہ بہت کمال کا تصور ہے۔ ہاں، اور ذہن کے ان ٹولز کو بھی دیکھیں گے جو کسی بھی عام انسان کی زندگی میں زبردست تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان ذہنی ٹولز پر بات کریں، میرا ایک سوال ہے، یہ اس 300 پاؤنڈ کے انسان کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کوئی اس نہج تک کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ہی زندگی سے اس قدر بیزار ہو جائے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بھٹی کو دیکھنا ہوگا جہاں گوگنز کا یہ ذہن اور جسم پگھل کر اس حالت تک پہنچا۔ اگر ہم ان کے بچپن کی طرف چلیں تو بفلو کے علاقے میں بظاہر ایک بہت ہی امیر اور پرسکون محلے میں ان کا گھر تھا۔ اچھا، تو بظاہر سب ٹھیک تھا؟ ہاں، ان کے والد ٹرانس اسکیٹ لینڈ نامی ایک رولر سکیٹنگ رنگ چلاتے تھے۔ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک کامیاب اور محنتی امریکن خاندان تھا جس کے پاس پیسہ بھی تھا اور کاروبار بھی۔ لیکن اندر کی کہانی کچھ اور تھی۔ بالکل، گھر کے اندر اور اس رنک کے بند دروازوں کے پیچھے کی کہانی خوفناک تھی۔ ٹرانس دراصل ایک طرح کے آپ کہہ لیں گھریلو دہشت گرد تھے۔ وہ ایک ظالم شخص تھے جو گوگنز، ان کے بھائی اور ان کی والدہ سے ہفتے کے 7 دن 12 سے 14 گھنٹے جبری مشقت کرواتے تھے۔ ایک منٹ، واقعی 12 سے 14 گھنٹے؟ وہ تو بچے تھے اس وقت۔ جی ہاں، بچے تھے۔ وہ رات گئے تک رنک پر کام کرتے، ڈی جے کا بوتھ سنبھالتے، صفائیاں کرتے اور پھر گھر آ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنتے تھے۔ ٹرانس معاشی کنٹرول کو پیسوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اوہ، یہ تو بہت تکلیف دہ ہے۔ بالکل۔ گوگنز کی والدہ جیکی، ان کے پاس اپنے کوئی پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ طویل عرصے تک اس جہنم میں پھنسی رہیں۔ پھر جب گوگنز 8 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ بالآخر ایک دن ہمت کر کے انہیں لے کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ شکر ہے۔ تو پھر وہ کہاں گئے؟ وہ انڈیانا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں آ کر بس گئے، لیکن وہاں انہیں انتہائی غربت اور پھر شدید نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سارے صدمے کا نتیجہ یہ نکلا کہ گوگنز شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ ظاہر ہے، اتنا کچھ سہنے کے بعد۔ ہاں، ان کے بال گرنے لگے، ان کی پڑھائی بالکل تباہ ہو گئی
اور آخرکار وہ اس 300 پاؤنڈ کے شخص میں بدل گئے جو محض زندہ رہنے کے لیے رات کو جاگ کر کاکروچ مارنے کا کام کر رہا تھا۔ یہیں پر میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ مطلب عام طور پر بچپن کے ایسے صدمات، تشدد اور غربت کو عمر بھر کی قید سمجھا جاتا ہے۔ معاشرہ بھی ایسے لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے۔ بالکل، انہیں معذور سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہاں، تو کیا گوگنز اپنے اس اذیتناک بچپن کو کوئی تحفہ مانتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والد کے اس بدترین تشدد نے انہیں وہ مضبوط انسان بنایا جو وہ آج ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ گوگنز ایسے ہرگز کوئی تحفہ یا انعام نہیں مانتے۔ اچھا۔ وہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ تشدد اور صدمہ صرف تباہی لاتے ہیں۔ نفسیات کی دنیا میں ایک تصور ہے جسے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدمہ کوئی اچھی چیز ہے۔ ہاں، صدمہ تو تکلیف دہ ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس صدمے کے بعد اسے کیا معنی دیتا ہے۔ صدمہ بذات خود انسان کو برباد کر سکتا ہے، لیکن گوگنز کہتے ہیں کہ یہ بچپن کا صدمہ ایک خام مال کی طرح تھا۔ خام مال یعنی جیسے لوہا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ خام لوہا تھا۔ اگر سے ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو وہ زنگ آلود ہو کر ختم ہو جاتا، جو کہ 300 پاؤنڈ کی عمر تک ان کے ساتھ ہو بھی رہا تھا۔ لیکن انہوں نے اس دکھ اور ناانصافی کو ایک بھٹی میں ڈالا اور اسے پیٹ کر ایک ہتھیار بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو وہ کون سا لمحہ تھا جب یہ فیصلہ ہوا؟ کیونکہ کاکروچ مارنے اور 300 پاؤنڈ وزن کے ساتھ مایوسی کی زندگی گزارنے سے لے کر نیوی سیل بننے تک کا سفر راتوں رات تو طے نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، یہ کوئی جادو نہیں تھا۔ یہ تبدیلی کا نقطہ ایک دستاویزی فلم تھی۔ دستاویزی فلم؟ جی، ایک رات کام سے واپس آنے کے بعد تھکے ہارے گوگنز صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور وہاں نیوی سیلز کی ایک ٹریننگ پر ڈاکیومنٹری چل رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ فوجی کس طرح کیچڑ میں، سرد پانی میں اور بدترین حالات میں اپنے جسم اور ذہن کو اذیت دے رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مان رہے۔ بالکل، ان کے چہروں پر ایک عزم تھا۔ اس منظر نے گوگنز کے اندر کچھ توڑ دیا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ بھی نیوی سیل بنیں گے۔ لیکن ایک منٹ، نیوی سیلز تو دنیا کی مشکل ترین فوج ہے۔ ایک 300 پاؤنڈ کا شخص جو دوڑنا تو دور کی بات ہے، شاید ٹھیک سے چل بھی نہ پاتا ہو، وہ سیدھا نیوی سیل بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ بالکل، اس کے لیے تو ان کا بہت مذاق اڑایا گیا ہوگا۔ بے تحاشا مذاق اڑایا گیا۔ جب انہوں نے بھرتی کرنے والوں ریکروٹرز کو فون کیا تو سب نے فون بند کر دیا۔ بالآخر ایک ریکروٹر ملا جس نے کہا کہ بھرتی کا وقت ختم ہونے میں صرف 90 دن باقی ہیں۔ صرف 90 دن؟ اور نیوی سیل کی ٹریننگ میں شامل ہونے کے لیے وزن کی حتمی حد 191 پاؤنڈ تھی۔ یعنی گوگنز کو 90 دن میں 106 پاؤنڈ وزن کم کرنا تھا۔ کیا حیاتیاتی طور پر یہ تو ناممکن ہے؟ 90 دن میں 100 پاؤنڈ سے زیادہ وزن کم کرنے کا مطلب ہے کہ روزانہ 1 پاؤنڈ سے زیادہ جلانا؟ بالکل، یہ تو انسانی جسم کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے۔ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ یہیں سے ان کے ذہن اور جسم کے درمیان ایک نئی اور خوفناک جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی روٹین بنائی جو کسی بھی طبی ماہر کے نزدیک سیدھی سیدھی خودکشی تھی۔ کیا کرتے تھے وہ پورا دن؟ صبح 4:30 بجے اٹھنا، گھنٹوں اسٹیشنری بائک چلانا، پھر سوئمنگ کرنا، پھر ویٹ لفٹنگ کرنا، اور سارا دن صرف تھوڑی سی ابلی ہوئی چکن، بروکلی اور پانی پر گزارا کرنا۔ ان کا جسم درد سے چیختا تھا، ان کے مسلز ٹوٹ رہے تھے، لیکن وہ نہیں رکے۔ ناقابل یقین ہے۔ یہاں جو نفسیاتی پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ کسی بہت شاندار مستقبل کی طرف نہیں بھاگ رہے تھے۔ وہ دراصل اس 300 پاؤنڈ والے شخص سے جان چھڑا رہے تھے جس سے انہیں شدید نفرت تھی۔ انہوں نے اپنی ہی نفرت کو بطور ایندھن استعمال کیا۔ اور پھر انہوں نے وزن کم کر لیا؟ حیرت انگیز طور پر جی ہاں، 90 دن میں وہ وزن کم کر لیا۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ لیکن دیکھیں، وزن کم کرنا ایک بات ہے، نیوی سیل ٹریننگ کا حصہ بننا بالکل دوسری چیز ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ نیوی سیل ٹریننگ میں سب سے خوفناک نام ہیل ویک کا آتا ہے۔ ہاں، ہیل ویک، وہ تو عذاب ہے۔ سنا ہے کہ یہ 5 دن اور 5 راتوں پر محیط ایک ایسا عذاب ہے جس میں فوجیوں کو کل ملا کر شاید 4 یا 5 گھنٹے سونے دیا جاتا ہے۔
مسلسل ٹھنڈے سمندر میں رہنا، سر پر بھاری کشتیاں اٹھا کر دوڑنا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور گوگنز نے یہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 مرتبہ مکمل کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب انسان کا جسم تو ہار مان لیتا ہے نا؟ جسم تو بالکل ہار مانتا ہے۔ پہلی بار جب انہوں نے ہیل ویک شروع کیا تو انہیں شدید نمونیا ہو گیا اور انہیں ٹریننگ سے باہر نکال دیا گیا۔ اوہ! دوسری بار وہ پھر واپس آئے۔ اس بار ان کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں سٹریس فریکچر ہو گئے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں، ٹانگیں سوج کر غبارہ بن چکی تھیں، ہر قدم پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو۔ یہ تو سن کر ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ اس بار رکے تو انہیں فوج سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، تو انہوں نے اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر ٹیپ باندھ دی اور انہی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ دوڑتے رہے، اور یہیں پر ان کا وہ مشہور 40% کا اصول سامنے آتا ہے۔ ہاں، یہ اصول تو واقعی اس پوری کہانی کا دل ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا تو اس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ یہ اصول ہے ہی ایسا۔ مطلب گوگنز کا کہنا ہے کہ جب ہم کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دوڑنا ہو، کوئی مشکل پروجیکٹ ہو یا زندگی کی مصیبت ہو، اور ہمارا ذہن چیخ چیخ کر کہے کہ بس اب مزید ایک قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، بالکل، جب لگے کہ ٹینک بالکل خالی ہو گیا ہے۔ ہاں، تو گوگنز کہتے ہیں کہ در حقیقت اس وقت ہم اپنی اصل صلاحیت کا صرف 40% استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اندر ابھی بھی 60% طاقت باقی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی ہمارے اندر اتنا بڑا ریزرو موجود ہوتا ہے؟ سائنسی اور ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک حصہ ہے جس سے انٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس کہتے ہیں۔ انٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس؟ جی، اس کا کام خطرے، درد اور تھکاوٹ کو محسوس کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کا گورنر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی گاڑی کے انجن میں سپیڈ کو محدود کرنے کے لیے گورنر لگا ہوتا ہے تاکہ انجن پھٹ نہ جائے۔ اچھا، یعنی یہ ہمیں بچانے کے لیے ہے؟ بالکل۔ ارتقاء کے دوران لاکھوں سالوں میں ہمارے دماغ نے یہ سیکھا ہے کہ بھئی توانائی بچانی ہے، اس لیے اصل تھکاوٹ پیدا ہونے سے بہت پہلے ہی یہ دماغ کا گورنر جسم کو رک جاؤ کے سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مطلب جو پہلی تھکاوٹ ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ اصل نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ پہلا سگنل جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل ختم ہو چکے ہیں، وہ محض دماغ کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہمارا ذہن دراصل ان حد سے زیادہ محتاط اور فکر مند والدین کی طرح ہے جو بچے کو گراؤنڈ میں کھیلنے ہی نہیں دیتے، اس ڈر سے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے یا کپڑوں پر مٹی نہ لگ جائے۔ ذہن ہمیشہ ہمیں کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتا ہے۔ کیا زبردست تشبیہ دیا آپ نے! بالکل ایسا ہی ہے، اور گوگنز نے اسی گورنر کو ہیک کرنا سیکھ لیا۔ اس کی کوئی اور مثال ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال 2013 کا وہ واقعہ ہے جب انہوں نے 17 گھنٹوں میں 4030 پل اپس لگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ 4030 پل اپس؟ جی، جب وہ 3000 کے ہندسے پر پہنچے تو ان کے ہاتھوں کی خال پھٹ چکی تھی، خون بہہ رہا تھا، مسلز جواب دے چکے تھے، ذہن کا وہ گورنر الارم بجا رہا تھا کہ جسم تباہ ہو رہا ہے، رک جاؤ۔ لیکن گوگنز کا اصول تھا، میں اس وقت نہیں رکتا جب میں تھک جاتا ہوں، میں تب رکتا ہوں جب میرا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ کمال ہے۔ انہوں نے اس پہلے، دوسرے اور تیسرے سگنل کو مکمل نظر انداز کیا اور دماغ کو یہ سکھایا کہ باس تم نہیں ہو، میں ہوں۔ یہ سن کر جوش تو بہت آتا ہے۔ مطلب یہ جان لینا کہ انسان کے پاس مزید 60% صلاحیت باقی ہے، ایک زبردست احساس ہے۔ لیکن چلیں ذرا عملی دنیا کی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب کوئی شخص صبح 5 بجے بستر پر ہو، باہر شدید سردی ہو، یا جب وہ دفتر کے کسی تھکا دینے والے کام میں الجھا ہو اور اس کا ذہن بہانے بنا رہا ہو، تو اس چھپی ہوئی 60% صلاحیت تک پہنچنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا؟ بالکل آسان نہیں ہوتا، یہ روز کی جنگ ہے۔ تو اس روزمرہ کی جنگ کو جیتنے کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ گوگنز نے کچھ خاص ذہنی ٹولز ایجاد کیے، جن میں سے ایک احتساب کا آئینہ یا اکاؤنٹیبلٹی مرر ہے۔ جی، اکاؤنٹیبلٹی مرر۔ یہاں آ کر یہ نفسیاتی مطالعہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف ہیلپ کتابیں یا ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پیار بھری باتیں کریں۔ پازیٹیو افرمیشنز ہے نا؟ ہاں، خود کو بتائیں کہ آپ کتنے خاص ہیں، چاہے آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں۔
لیکن گوگنز کا طریقہ تو اس کے بالکل الٹ اور بہت کڑوا ہے۔ وہ باتھ روم کے آئینے پر پوسٹ اٹ نوٹس لگاتے تھے اور ان پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ اپنی خامیاں، اپنے جھوٹ اور اپنے وہ بہانے جو وہ خود سے بولتے تھے۔ اور اسے نفسیات کی زبان میں سیلف کانفرنٹیشن ٹالرنس کہا جاتا ہے، مطلب خود احتسابی اور اپنی خامیوں کا سیدھا سامنا کرنے کی برداشت۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، ہم انسانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہماری انا ہے۔ جب ہم آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو ہماری انا ہمارے دفاع کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آج ٹریننگ اس لیے نہیں کی کیونکہ موسم خراب تھا، یا فلاں کام اس لیے نہیں ہوا کیونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ یعنی وہ انا ہمیں جھوٹی تسلیاں دیتی ہے۔ بالکل تسلیاں دیتی ہے۔ لیکن جب گوگنز آئینے پر لکھ دیتے تھے کہ تم آج اس لیے نہیں دوڑے کیونکہ تم سست تھے، تم نے کل اپنے مقاصد سے جھوٹ بولا، تو اب دماغ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا تھا۔ سچ کا سامنا کرنا ہی پڑتا تھا۔ ہاں، جب انسان ان خامیوں کو پڑھتا ہے اور انہیں اونچی آواز میں قبول کرتا ہے تو یہ انا کے اس دفاعی میکانزم کو توڑ دیتا ہے۔ یہ طریقہ انسان کو اپنے ہی بنائے ہوئے آرام دہ خول سے باہر نکالتا ہے۔ اور گوگن صرف خامیاں نہیں لکھتے تھے، وہ نوٹس کے آخر میں یہ بھی لکھتے تھے کہ آج اس سستی کو دور کرنے کے لیے کون سا عملی قدم اٹھانا ہے۔ لیکن جب آپ وہ عملی قدم اٹھانے نکلتے ہیں اور اچانک مشکلات اور درد کا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ بالکل ٹوٹتا ہے۔ اس لمحے کے لیے ان کے پاس ایک اور ٹول ہے جسے وہ کوکی جار کا نام دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی عام بسکٹوں والا جار تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ بسکٹوں والا نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک طرح کا ذہنی ڈبہ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کی وہ تمام یادیں محفوظ کرتا ہے جہاں اس نے بظاہر کسی ناممکن کام کو ممکن بنایا ہو۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جیسے اگر گوگنز ڈیتھ ویلی میں 135 میل لمبی ریس دوڑ رہے ہیں، ان کے گردے فیل ہو رہے ہیں، پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہے اور ٹانگیں جواب دے چکی ہیں، تو وہ اس ذہنی جار میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس جار میں سے وہ نیمونیا کے ساتھ ہیل ویک مکمل کرنے کی یاد نکالتے ہیں۔ نفسیات میں اس عمل کو مینٹل ٹائم ٹریول یا ذہنی طور پر وقت کا سفر کہا جاتا ہے۔ مینٹل ٹائم ٹریول، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو ہمارا دماغ ٹنل ویژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کو صرف اور صرف وہ موجودہ درد نظر آتا ہے اور وہ ماضی کی تمام کامیابیاں اور ہمت بھول جاتا ہے۔ وہ اسی لمحے کی تکلیف میں قید ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ کوکی جار کی مدد سے ہم دماغ کو یہ ٹھوس ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ دیکھو، تم اس سے پہلے بھی مرنے والے تھے، تم اس سے پہلے بھی ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن تم نے اس مصیبت کو پار کر لیا تھا۔ یعنی ہم دماغ کو یاد دلاتے ہیں۔ جی، یہ ثبوت دماغ کو ری بوٹ کر دیتا ہے۔ یہ ایک، آپ کہہ لیں، جذباتی لنگر کے طور پر کام کرتا ہے اور دماغ کو یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ مشکل کٹ گئی تھی تو یہ بھی کٹ جائے گی۔ زبردست۔ اب یہاں سے کہانی ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے۔ جب ایک بار انسان اپنے اندر کی یہ جنگ جیت لیتا ہے، آئینے کا سامنا کر لیتا ہے اور اپنی 40% کی حد کو پار کر لیتا ہے تو اس کا اثر بیرونی دنیا اور لوگوں پر کیسا پڑتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ مرحلہ ہے۔ ہاں، گوگنز نے اس اندرونی طاقت کو اپنے مقابلوں میں کیسے استعمال کیا؟ اس کے لیے وہ ایک انتہائی عجیب اصطلاح استعمال کرتے ہیں، روحیں قبض کرنا یا ٹیکنگ سولز۔ ٹیکنگ سولز، جی۔ ان کے مطابق جب آپ کا حریف سمجھے کہ آپ بالکل ختم ہو چکے ہیں تو آپ اچانک اس کے سامنے اتنی محنت اور اس قدر خوفناک برداشت کا مظاہرہ کریں کہ اسے دیکھ کر ہی حریف کی روح کانپ جائے، اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ بالکل۔ لیکن میں یہاں اس تصور پر تھوڑی تنقید کرنا چاہوں گی۔ یہ روحیں قبض کرنے والی بات سننے میں بہت زیادہ جارحانہ اور زہریلی سی لگتی ہے۔ ٹاکسک لگتی ہے، ہاں۔ مطلب کیا یہ محض ایک انسان کی پھولی ہوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے؟ کسی کے سامنے محض اس لیے تکلیف برداشت کرنا تاکہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے، کسی کو نیچا دکھانا؟ کیا یہ واقعی ایک صحت مند اور مثبت عمل کہنا سکتا ہے؟ مجھے تو یہ غنڈہ گردی جیسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل جائز ہے اور پہلی نظر میں یہ واقعی جارحانہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے گہرے نفسیاتی اور سماجی پہلو کو دیکھیں تو گوگنز کا مقصد ظلم کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ ماہرین اسے سوشل ماڈلنگ کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان فطری طور پر سماجی مخلوق ہیں۔
ہم اپنی کوشش اور ہمت کی حد اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر طے کرتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ جب کوئی شخص ریس میں تھک کر بیٹھ جاتا ہے تو ارد گرد کے لوگ بھی اسے دیکھ کر اپنی رفتار کم کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک جواز مل جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی تو تھک گیا ہے۔ صحیح، ایک بہانہ مل جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کے سامنے ایسا کام کر کے دکھاتے ہیں جو وہ ناممکن سمجھ رہے ہوتے ہیں، مثلاً مسکراتے ہوئے بھاری وزن اٹھانا یا ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ سب سے آگے بھاگنا، تو آپ دراصل ان کے ذہن میں موجود ان بہانوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اوہ، مطلب آپ ان کے معیار کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس پورے گروپ کے لیے برداشت کا ایک نیا اور بہت اونچا معیار مقرر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس ہار ماننے کا کوئی بہانہ نہیں بچتا۔ گوگنز کو بے شمار ایسے ساتھیوں کے پیغامات آئے جنہوں نے اقرار کیا کہ انہیں دیکھ کر ان کے اندر کا ہار ماننے والا جذبہ ختم ہوا اور وہ منزل تک پہنچے۔ یعنی آپ دوسروں کو کمتر ثابت نہیں کر رہے، بلکہ آپ ان کے اندر کے اس کمزور انسان کو مار رہے ہیں جو انہیں پیچھے کھینچ رہا ہے۔ بالکل درست۔ اور اس درجے کی مضبوطی تک پہنچنے کے لیے گوگنز نے ایک اور تصور پیش کیا جسے وہ سخت جان ذہن یا کیلوسڈ مائنڈ کہتے ہیں۔ جی، کیلسڈ مائنڈ۔ اس کی مثال وہ یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ ہاتھ سے کوئی سخت محنت طلب کام کرے تو اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ چھالے سخت ہو کر کھال کا ایک قدرتی دستانہ بن جاتے ہیں جس کے بعد درد محسوس نہیں ہوتا۔ گوگنز کا ماننا ہے کہ ذہن کو بھی ایسے ہی چھالوں کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک ڈسکمفرٹ مینیو بنا رکھا تھا۔ ڈسکمفرٹ مینیو؟ جی، اس کا مقصد جان بوجھ کر خود کو روزانہ مشکل میں ڈالنا ہے، جیسے سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہانا، جب دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی صبح 4 بجے بستر چھوڑ دینا، یا غیر ضروری بھوک برداشت کرنا۔ یہ تو خود کو سزا دینے والی بات نہیں ہو گئی؟ نہیں، یہ اپنے آپ کو کوئی فضول سزا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن کے اس گورنر کی روزانہ کی بنیاد پر پروگرامنگ کو تبدیل کرنے کی شعوری کوشش ہے۔ اچھا، تاکہ وہ گورنر قابو میں رہے۔ ہاں، جب انسان روزمرہ کی سطح پر خود کو تھوڑی سی اذیت دینے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر جب زندگی اصل میں کوئی بڑی مصیبت یا بحران لے کر آتی ہے تو دماغ گھبرا کر فریز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ درد اور تکلیف سے پہلے ہی آشنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے گوگنز کی کہانی، ان کے اصولوں اور ذہن کو فولاد بنانے کے طریقوں کی زبردست خوبیاں تو گنوا دیں۔ یہ سب واقعی بہت متاثر کن ہے، لیکن ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ جی، تاریخ پہلو۔ ہاں، اور وہ رخ کافی تاریک ہے۔ ہمارے سورسز میں اس طرز زندگی کا تنقیدی جائزہ بھی موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس انتہائی سخت جان فلسفے کی قیمت بہت بھاری رہی ہے۔ ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں، ہڈیوں نے لاتعداد فریکچرز آئے ہیں، ان کے جوڑوں کے کارٹلیج مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور انہیں بہت سی سرجریز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بالکل، جسمانی قیمت تو انہوں نے بہت ادا کی ہے۔ ان کا جسم ایک طرح سے تباہی کا شکار ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کیا اتنا سخت اور ہر وقت اپنے آپ سے جنگ کرنے والا شخص ایک اچھا انسان بن سکتا ہے؟ اگر اس سارے ذہنی سفر کا انجام ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، برباد جسم اور لوگوں سے کٹے ہوئے رشتے ہیں تو کیا یہ واقعی ایک کامیاب زندگی ہے؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے۔ اور ایک اور بات، اس کتاب پر ایک بہت بڑی تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ اپروچ معاشرتی اور معاشی مجبوریوں کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہے، جیسے سسٹم کی ناانصافی، شدید غربت، نسل پرستی یا جسمانی معذوری۔ گوگنز کا پیغام یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر تم ناکام ہو تو یہ تمہارے بہانے ہیں اور سارا قصور تمہارا اپنا ہے۔ جی، کیا یہ نظریہ ان لوگوں کے لیے ظالمانہ نہیں جو واقعی کسی منظم تفریق یا مجبوریوں کا شکار ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی ضروری اور اہم بحث ہے، اور کسی بھی دیانت دارانہ تجزیے کے لیے اس کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ گوگنز کا فلسفہ کوئی الہامی قانون یا زندگی گزارنے کا حتمی متوازن ماڈل نہیں ہے۔ مطلب وہ خود کو کوئی رول ماڈل نہیں کہتے؟ نہیں، وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ایک متوازن انسان نہیں ہے اور ان کا راستہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر ایک طویل، صحت مند، محفوظ اور پرسکون زندگی کے بجائے کچھ ایسا کر گزرنے کا انتخاب کیا جو عام انسانی سوچ سے باہر ہے۔
وہ سرحدوں کے پار جانا چاہتے تھے۔ بالکل، وہ انسانی برداشت کی سرحدوں کو دریافت کرنا چاہتے تھے، اور سرحدوں پر ہمیشہ خون بہتا ہے۔ اور جہاں تک ساختی اور معاشرتی رکاوٹوں کا تعلق ہے، یقیناً ہر انسان کی حقیقت اور اس کی شروعات کی لکیر مختلف ہوتی ہے۔ تنقید نگار بالکل درست کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے حالات واقعی بدترین ہوتے ہیں۔ ہاں، سب ایک جیسے حالات سے تو نہیں آتے نا؟ بالکل، لیکن گوگنز کا بنیادی نقطہ یہ نہیں کہ یہ نظام ظالم نہیں ہے۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ ان تمام تر مجبوریوں اور نظام کی ناانصافیوں کے باوجود ہر انسان کے پاس ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں اسے انتخاب کی آزادی ہوتی ہے۔ کہ وہ ری ایکٹ کیسے کرے گا؟ جی، کہ وہ ان حالات کا سامنا رو کر کرے گا یا لڑ کر۔ اس حوالے سے یونانی فلسفے ہیراکلیٹس کا ایک مشہور قول ہے جو کتاب میں بھی نقل کیا گیا ہے اور گوگنز کے پورے فلسفے کو سمیٹ دیتا ہے۔ ہیراکلیٹس کا کیا قول تھا؟ ہیراکلیٹس نے کہا تھا کہ میدان جنگ میں موجود 100 فوجیوں میں سے 80 تو محض بھیڑ ہیں جو صرف نشانہ بننے کے لیے ہوتے ہیں، 9 اصل جنگجو ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں، لیکن ان سب میں سے صرف ایک ہی وہ حقیقی واریر یا جنگجو ہوتا ہے جو اکیلا پوری جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ وہ 1%۔ ہاں، گوگنز نے طے کیا تھا کہ وہ متوازن زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ وہ ایک جنگجو بنیں گے، چاہے اس کی قیمت انہیں اپنے جسم، اپنے رشتوں یا اپنی زندگی کی صورت میں ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ یہ جواب واقعی بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ تو اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ آرام ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور ہمارا ذہن اکثر ہم سے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ ترغیب یا موٹیویشن کے پیچھے بھاگنا بیکار ہے، کیونکہ دیکھیں، موٹیویشن ایک احساس ہے جو آج ہے اور کل نہیں ہوگا۔ بالکل، موٹیویشن تو آتی جاتی رہتی ہے۔ اصل چیز ڈسپلن ہے، اور ڈسپلن اس وقت شروع ہوتا ہے جب موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے کوئی اپنا نیا کاروبار شروع کر رہا ہو، کوئی طالب علم امتحانات کی تھکاوٹ سے لڑ رہا ہو، یا کوئی اپنے اندرونی خوف کا سامنا کر رہا ہو۔ 40% کا اصول، احساب کا آئینہ اور کوکی چارٹ جیسے ٹولز محض میراتھن دوڑنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں کام آتے ہیں۔ ہاں، یہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی کنجی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اصل لڑائی ہمیشہ اپنے آپ سے، اپنے عکس سے ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کہ تکلیف سے بھاگنے کے بجائے اسے اپنا استاد مان لیا جائے۔ درد ہمیں وہ کچھ سکھا سکتا ہے جو دنیا کی کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھنے کا ارادہ کر لیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تو آج کی اس تفصیلی اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک آخری سوال چھوڑتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ اگر ہم غور کریں تو انسانی ارتقاء نے لاکھوں سالوں میں ہمارے ذہن اور جسم کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہم ہر ممکن حد تک توانائی بچائیں اور آرام تلاش کریں اور خطرے سے دور رہیں تاکہ ہماری بقا یقینی ہو سکے۔ ہماری بائیولوجی ہمیں محفوظ رکھنا چاہتی ہے، سروائیول میکانزم۔ ہاں، لیکن دوسری طرف اس کہانی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری اصل نفسیاتی، ذہنی اور روحانی ترقی صرف شدید تکلیف، چیلنج اور جان بوجھ کر خود کو مشکل میں ڈالنے سے ہی ممکن ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم حیاتیاتی اور ارتقائی طور پر محض ایک اوسط اور درمیانے درجے کا انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو آج وہ کون سا ایک غیر آرام دہ کام ہے جو کوئی بھی انسان اپنی اس بائیولوجی کو شکست دینے اور اس ڈیش بورڈ والی لال لکیر کو پار کرنے کے لیے کرے گا؟ کیونکہ یاد رکھیں، وہ لال لکیر جو یہ بتاتی ہے کہ انجن جواب دے چکا ہے، وہ اکثر محض دماغ کا لگایا ہوا ایک جھوٹا سگنل ہوتی ہے۔ اصل صلاحیت اس لکیر کے اس پار سے ہی شروع ہوتی ہے۔